السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہا کہ اس مہینے میں وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور تمام ان راستوں کو کھول دیتا ہے جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہوا جا سکتا ہے. تو اس کے پیش نظر میں آپ کے سامنے رمضان کی تیاری کیسے کی جائے اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا. آج میں انٹرنیٹ چیک کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا جو غالباً کسی کریڈٹ کارڈ کا تھا. اس سے ہم رمضان کو کیسے اویل کریں، رمضان کی برکتوں کو، اس کی تیاریوں کو وہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے الفاظ تھے: آفر دیٹ ول میک یو فال ان لو، بائی انسٹنٹ واؤچر آف ٹاپ برانڈس ایٹ اپ ٹو 40% آف، وزٹ ای اسٹور. وہ آفر جو آپ کو پسندیدگی میں ڈال دے گا، ٹاپ برانڈ کے سامان آپ خریدیں 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، کنسیشن کے ساتھ. ہمارے ای اسٹور کو وزٹ کریں. تو اللہ کی طرف سے اسی طرح اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کے تعلق سے آفر اگر آپ سنیں گے تو یہ آپ کو پسندیدگی میں ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ آپ چاہیں. تو آپ ہمارے رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں. جیسے ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہوا تھا وزٹ ای اسٹور، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی یہ کہا کہ جنت کو حاصل کرنے کا موسم آ رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں تاکہ آپ جنت کو حاصل کرنے کی تیاری شروع کر سکیں. اس تعلق سے سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کی پلاننگ بے حد ضروری ہوتی ہے. پلاننگ اگر درست ہو تو آپ سکسیس ہو سکتے ہیں، پلاننگ اگر درست نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. عام چیزوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کی پلاننگ مٹیریل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن روزہ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی پلاننگ ہم اسپریچول انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے کریں گے، جس کو تقویٰ کہا گیا ہے. قرآن میں رمضان کے تعلق سے یہ بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بنو. تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت آ جائے. تقوی کی صفت کیا چیز ہے؟ یہ صرف اللہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے، وہ صلاحیت آ جائے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے خلاف جانے سے بچائیں. صرف ڈر نہیں ہے، یہ اللہ کے خلاف کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی عمل جو آپ کو اس راستے کی طرف لے جائے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور آپ کا رب رحمان اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کی رضا سے آپ دور ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو اس سے بچائیں. یہ کیپیسٹی پیدا کرنے کی صلاحیت کا خصوصی مہینہ رمضان ہے. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس تعلق سے قرآن میں جس کا ذکر 200 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. کہیں پر تتقون کا آیا ہے، کہیں پر تقا کا آیا ہے، کہیں پر اتقو کا آیا ہے. اس طریقے سے مختلف جو اس کے روٹ ورڈز ہیں
مختلف جو اس کے مشتقات ہیں وہ تمام کے تمام تقریباً 200 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی پکڑ سے غافل نہ ہوا جائے۔ یہ تمام چیزیں تقویٰ میں آتی ہیں۔ عام دنوں کی مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان موبائل استعمال کرتا ہے۔ موبائل میں ایک فیچر دیا جاتا ہے پیرنٹل کنٹرول، یعنی بچوں کو اگر ہم موبائل دے رہے ہیں تو ہم وہ آپشن یوز کر کے، اس آپشن کو استعمال کر کے ہم اپنے بچوں کو وہ چیز دیکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو اس کے لیے درست ہے۔ تو اسی طریقے کا کنٹرول ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے جب ہم تقویٰ کی صفت اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اس صفت کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر انکلکیٹ کر سکیں، اور شعبان کا مہینہ ہم کو یہ موقع دے رہا ہے کہ وہ مہینہ اب آنے ہی والا ہے، اس کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیت کسی بھی انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو امام بخاری نے سب سے پہلے ذکر کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے تعلق سے یہ یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ سے قربت حاصل اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنے ورلڈلی انٹرسٹ سے ڈیٹیچ کر سکیں اپنے آپ کو، دنیا کی جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو روک سکیں، تبھی آپ اللہ کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے اپنی دنیا کو پسند کیا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا اس کو ترجیح دی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ تو وہ چیز جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو پریفرنس دو اپنی پلاننگ میں، اس چیز پر جو ختم ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہے کہ ہماری یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ نیچرل طور پر بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہوں گے ایک دن۔ اس کے بعد یا تو ہمارے لیے ابدی جنت ہے یا ہمارے لیے ابدی جہنم ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں ابدی جنت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، جو کائنات کے کریم لوگوں کی سوسائٹی ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجلس ہوگی۔ جہنم آج کی زبان میں کہیں تو وہ ایسا ڈسٹ بن ہے جس میں کائنات کے کوڑے کچرے کو ڈالا جائے گا۔ تو تقوی ہمارے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم نے آپ کو کنٹرول کر سکیں کہ ہم شیطان کے راستے پر نہ چلیں۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ شیطان اگر ہمیں کچھ وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روزہ نہیں رکھا جتنا کہ وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ رمضان کی تیاری کر سکوں۔ تو اگر موقع ہو تو صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، ضرور رکھنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے جو چیز بتائی تھی کہ تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ نے ایک دن لوگوں سے کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے لیے اور جنت کے لیے، اور اس میں جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جتنے بھی مردود شیطان ہیں اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس میں خیر سے محروم رہا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم رہے گا۔ تو ایک مشہور عالم ہے ابن رجب، وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے یہ بشارت کیوں کرنا ہو جو زندگی بھر جنت کے حصول میں لگا رہتا ہے، اس کو ایک خاص موقع ملا ہے۔ ایک گناہگار انسان جو توبہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے لیے خوشی کا موقع کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ اور آفر کا مہینہ ہے یہ۔ کیسے انسان خوش نہ ہو کہ کائناتی کوڑا خانہ اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک عقل مند انسان کیسے خوش نہ ہو کہ اس میں اس کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی انتظام کرتا ہے، یعنی شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے سے بڑھ کر کوئی اور زمانہ کیسے خوشگوار ہو سکتا ہے ایک مومن انسان کے لیے، ایک سچائی اور حق کے متلاشی انسان کے لیے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے قربت کا مہینہ آیا ہے۔ بار بار رمضان کے مہینے میں یہ موقع رہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کریں، نماز پڑھ کر، دعا کر کے سرگوشی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کہا تھا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، آپ دعا کے ذریعے بھی اپنے رب سے سرگوشی کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں، ہر ایک کی بات وہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ روزے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات بتائی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب میرے بندے پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کرے اور میرے اوپر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر رہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے جس میں ہمارے لیے زیادہ موقع ہے کہ ہم اپنے رب سے، جو پوری کائنات کا رب ہے، اس سے سرگوشی کر سکیں، اس سے زیادہ باتیں کر سکیں، اس کا موقع ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اس پہلو سے یاد رکھنے کی ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹو از ہیومن، غلطی کرنا انسان کے نیچر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو کیسے کریکٹ کر سکتا ہے، اس کا مداوع کیسے کر سکتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان غلطیاں کرنے والا ہے، اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم سب سے بہتر انسان بنیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم غلطی سے بچ نہیں سکتے، لیکن جو آپ کو اسپیشل اوکیزن دے، موقع دے، آفر آپ کو فراہم کرے کہ جتنی چاہو توبہ کر لو، اور توبہ کرنے پر اسپیشل آپ کو آفر ملے گا، تو آپ کو اس میں چوکنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ شاپنگ مال والے یا ای کامرس والے اسپیشل موقع پر ڈسکاؤنٹ کے ذریعے آفر دیتے ہیں، تو سب لوگ اس میں خریداری کرتے ہیں۔
تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ اسپیشل آفر اور ڈسکاؤنٹ کا موقع ہے آپ کے لیے. آپ توبہ استغفار کریں اس میں، اللہ تعالیٰ کے حضور روئیں، گر گرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ تو میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ایک اور چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو غور سے پڑھنا. عام طور سے ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف عربی پڑھ لیتے ہیں، اس کو غور سے نہیں پڑھتے. اب ہمارے لیے موقع ہے، اس سال ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو غور سے پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے. اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن سمجھ کر پڑھیں گے. قرآن کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا نازل کرنے کا بالکل واضح طور پر بتا دیا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی تمہارے لیے، جس کو ہم نے آپ پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا. یہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر و تفکر کریں، سمجھ کر اس کو پڑھیں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے اپنی کاؤنسلنگ کریں. تو رمضان آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ قرآن کو صرف بغیر سمجھے اس کے عربی عبارت کو دہرانے والے نہ بنیں، بلکہ اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والے بنیں. جب آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی عبادت میں اور زیادہ گہرائی پیدا ہوگی، آپ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز جو یاد رکھنے کی ہے، رمضان سے پہلے اس کو کر لینا چاہیے. آپ کے دل میں کسی کے خلاف نفرت ہے، دشمنی ہے، اس کو آپ ختم کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے اعمال منڈے اور تھرسڈے یعنی پیر یا سوموار اور جمعرات کو اٹھائے جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جس نے کوئی شرک کیا یا ان لوگوں کے سوا جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ابھی رہنے دو. جو دشمنی رکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل ابھی رہنے دو، پینڈنگ میں ڈالو. جب یہ آپس میں صلح کر لیں گے، دشمنی ختم کر لیں گے، تب اس کے عمل کو ہم اوپر لے جائیں گے، اللہ کے پاس اس کی نیکی کو لے جائیں گے. تو رمضان کا موقع جو آ رہا ہے، ایک مہینہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ خوب عبادت کریں، لیکن آپ اس محنت کو صرف اس وجہ سے بیکار جانے نہ دیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے دشمنی ہے. آپ یہ چھوڑ دیں کہ دوسرے آپ کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس بات کو بھلا دیں فی الوقت. لیکن ایک بات جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ ضرور کریں کہ آپ اپنے دل سے کسی بھی انسان کی دشمنی، خواہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، آپ کے اوپر ظلم کرنے والا، اس کو ختم کر دیں. اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری خاطر فلاں شخص کی دشمنی اپنے دل سے ختم کر دی، تو میری مغفرت فرما اس دن جس دن سب سے زیادہ تیری رحمت اور مغفرت کی مجھے ضرورت ہوگی، میں محتاج رہوں گا. جب اس نیت سے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل امید ہے کہ وہ آپ کی مغفرت فرمائے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ کو موقع دے. کسی انگریز رائٹر کا قول ہے، حسد کی مثال ایسڈ جیسی ہے. وہ سب سے پہلے اسی برتن کو خراب کرتا ہے جس برتن میں وہ رکھا جائے. تو یہ حسد ہو یا دشمنی ہو، یہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بننے سے پہلے آپ کے لیے وہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے.
یہ بات یاد رکھیے، مائنڈ کی کیپیسٹی ہے، اس مائنڈ کے اندر اگر آپ نفرت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، آپ نے شیطان کو موقع دیا کہ وہ آپ کے مائنڈ میں، آپ کی سوچ میں بیٹھا رہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹ طور پر رمضان کی عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں کمپلیٹ طور پر رمضان کی برکتوں کو بیٹھا سکتے ہیں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے دل میں، اپنے عمل میں بیٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز جو آپ کو اسی وقت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے کسی بھی انسان کی دشمنی ہو، خواہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو آپ کے خلاف، کتنا ہی زیادہ ظلم کرنے والا ہو، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ جب آپ معاف کریں گے تو آپ کو اس وقت معافی ملے گی جب سب سے زیادہ اس کے محتاج ہوں گے، یعنی آخرت کے دن، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے وقت۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان جیسا کہ آج کل ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اس میں شاپنگ ہوتی ہے، کھانا پانی زیادہ ہو گیا ہے، یہ اس کا مہینہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے 11 مہینے رکھیں، رمضان کو آپ کو رکھنا چاہیے، روحانی ارتقاء کے لیے رکھنا چاہیے، اپنے تزکیہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے لیے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آئے گا، میرے سامنے توبہ کرے گا۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پر امید حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی وان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ یہ صحیح البخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے وہ علی الاعلان یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس۔ اگر وہ میرے قریب ہوتا ہے ایک ہینڈ اسپین یعنی ایک بالشت، تو میں اس سے قریب ہوتا ہوں آرمس لینتھ کے برابر، اور اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے فیدم کے برابر تو میں اس سے قریب ہوتا ہوں اس سے بھی زیادہ۔ اگر وہ میری طرف واک کر کے آتا ہے، میں اس کی طرف رن کر کے جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی غفلتوں سے نکلیں، دنیا کے جھنجھٹوں سے ایک مہینے کے لیے دور ہو جائیں، خالص اللہ کی عبادت کریں، اپنے دنیا کے کام کاج کو آپ جو ضروری ہے وہ کریں، باقی جس کو بعد میں کیا جا سکتا اس کو ترک کریں۔ ابھی اپنی شاپنگ جو بھی کرنی ہے، اپنے کھانے پینے کا جو بھی سامان لینا ہے، اس شعبان میں کر لیں تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کی برکتوں سے، اس کے رحمتوں سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔